بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم و ہنر کے پروگرام جینے کے قرینے میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ ایک شخص جو اپنی فیلڈ میں ناکام رہا ہو، آپ نے دوبارہ پھر اسی پہ انحصار کیا ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ مکان بنوا رہے ہیں اور ایک مستری کو لے کر آئے اور اسے معلوم ہوا سارے پلستر کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیا آپ دوبارہ اس مستری کو اپنے گھر لائیں گے؟ آپ نے بڑے شوق سے اپنا سوٹ سلوایا، معلوم ہوا ٹیلر نے ایک آستین چھوٹی اور ایک بڑی کر دی اور کالر بھی کوئی پتلی بنا دی۔ کیا آپ دوبارہ کبھی زندگی میں اس ٹیلر کے پاس جائیں گے؟ کیا کسی کی شادی میں آپ یہ مشورہ دیں گے کہ فلاں پکوان والے سے پکوا لو، ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم پکوایا تھا ہم نے، اتنی تیز مرچیں ڈالی اس نے کہ 3 دیگیں بچ گئی ہماری، اور سارے مہمان سو کرتے واپس چلے گئے۔ کیا آپ ایسے پکوان والے سے کھانا پکوائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ تینوں صورتوں میں آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، اور جو آدمی ناکام ہو ہم اس سے ہمدردی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی نصیحت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو خود اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ وہ کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی زندگی میں ناکام۔ کسی نے کہا یہ کہ اول تو ہمیں ٹیوشن پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن اگر ٹیوشن آدمی پڑھے تو اس سے پڑھے جس کا اپنا اکیڈمک کیریئر بہت اچھا رہا ہو، جو 80% اور 90% لیتا رہا ہو۔ اس کو پھر معلوم ہے کہ کیسے 80% دیے جاتے ہیں، کیسے آگے پڑھا جاتا ہے۔ ایسا استاد جو خود زندگی میں 50% 60% لیتا رہا تھا، وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس کا شاگرد 90% بھی نمبر لے سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سماجی مسئلہ ہے جس کا تعلق ہماری دفتر کی زندگی سے بھی ہے اور جس کا تعلق ہماری خاندان کی زندگی سے بھی۔ دفتر کی زندگی سے اس لیے کہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ جب سالانہ انکریمنٹ، بونس، پروموشنز کی لسٹ آتی ہے تو ظاہر ہے سب کے سب لوگ تو پروموٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس ادارے کے اندر جو ہے کوئی 70-80 سربراہ ہوں گے، ادھر ہر آدمی پروموٹ ہو جائے گا، تو یقیناً مایوسیاں ہوتی ہیں جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری سال بھر کی محنت کا ہمیں صحیح صلہ نہ مل سکا۔ ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ ناکام لوگ جو اپنی زندگی میں ناکام تھے وہ آ کے ہماری ہمت بڑھاتے ہیں۔ یہ تو دفتر ہے ہی ایسا، یہاں تو سوائے چمچہ گیری کی کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 15 سال سے میں اسی جگہ بیٹھا ہوں، میرے بعد کے آنے والے میرے اوپر افسر بن کے بیٹھ گئے۔ یہاں محنت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ دراصل آپ کا حوصلہ نہیں بڑھاتے ہیں بلکہ اپنی ناکامیوں کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب آپ سے ہمدردی کا اظہار کریں، 1 منٹ کو ضرور یہ غور کیجیے گا کہ کیا ان کا اور آپ کا لیول ایک ہے؟ وہ تو اپنی زندگی میں ناکام تھے، کیا ان کے کام کا اندازہ نہیں ہے؟ جب کبھی وقت پڑا تو معلوم ہوا تو سب کو کوئی کام یاد آ گیا۔ پتہ سب کو سب ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ اندر سے اتنے ٹوٹے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتوں سے ڈھارس ملتی ہے، اور وہ جو منفی خیالات ہیں
وہ آپ کے اوپر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کا جو ساتھی پروموٹ ہوا ہے وہ صرف اس لیے پروموٹ ہوا ہے کہ آپ کے دفتر کا ایک بہت بڑا کلائنٹ ہے, یہ اس کا بھانجا بھتیجا یا ہونے والا داماد ہے, اس لیے اس کو پروموٹ کر دیا گیا اور میں پیچھے رہ گیا. یہی سوچتے ہیں نا آپ سمجھتے یہ ہیں کہ میرا تعلق اس کمیونٹی سے ہے اور یہاں پہ تو اس کمیونٹی کی چلتی ہے اور صرف انہی کے لوگ بھرے جا رہے ہیں, انہی کے لوگ آگے جا رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا آپ؟ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ موازنہ کیوں نہیں کرتے کہ میں 1 سال پہلے کہاں تھا اور میں 1 سال بعد آج کہاں پہ ہوں. خود میرے اندر کیا فرق آیا, خود میں نے اپنی پروفیشنل گرومنگ کے لیے کیا کیا, خود میں نے کتنا پڑھا ہے, کتنا لکھا ہے, کتنے میرے مضامین آئے ہیں اور کتنا میں نے اپنے آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر میں نے اپنے اوپر سرمایہ کاری کی ہے. اگر آپ روٹین کے کام کرتے رہے ہیں تو یہ کیوں توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے, اپنے آپ کو گروم کریں گے, تو ایک لا آف گریشن ہے کہ جو سونے کے اصلی سکے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی آگے نہیں نکالتا ہے. ہمیشہ لوگ کھوٹے سکے آگے بڑھاتے ہیں, نئے سکے اپنے پاس رکھتے ہیں. اگر آپ ان مایوسی پھیلانے والوں کے باتوں میں آئے بغیر خود یہ دیکھیں کہ اب مجھ میں مزید کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو مزید امپروو کریں. کون سا امپلائر ہوگا جو ایک اچھے امپلائی سے ادارے کو محروم کرنا چاہے گا؟ آپ پر اس نے کئی سال کی سرمایہ کاری کی تھی, اب آپ پروفیشنلی گروم ہو گئے, وہ آپ کو کیوں چھوڑنا چاہے گا؟ اور اگر چھوڑنا چاہے گا اور آپ میں صلاحیت ہے تو آپ ایسے ادارے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام کی قدر ہی نہیں ہے؟ نکلے نا مارکیٹ میں. آپ کو معلوم ہے کہ میں اس وقت ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں ایک میرے لیے سیف ہے بنے. لوگ میری کمزوریوں کو, میری خرابیوں کو جانتے بوجھتے بھی مجھے برداشت کر رہے ہیں. یہ آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے. آپ باہر نکلتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. اس لیے مایوس لوگوں کی مایوسی سے کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو. ہمیشہ اپنا موازنہ اپنی ہی کارکردگی سے کریں. آپ کا سب سے بہترین کمپیٹیٹر آپ ہوتے. پوری دنیا کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ کا مسئلہ آپ کی ذات ہے. اپنے آپ کو پروفیشنل گرو کیجیے. یہ صرف دفتری معاملات نہیں ہیں, خاندان کے معاملات, دوست احباب کے معاملات, پڑوسیوں کے معاملات. ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آدمی سامنے نہ ہو اس کی غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کوئی آپ کا مخلص ہوگا نا تو وہ آپ سے اکیلے میں آپ کو سمجھائے گا, پیٹھ پیچھے لوگوں سے ذکر نہیں کرے گا. اس لیے جو لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں ان کی آپ سرے سے پرواہ نہ کریں. یہ وہ ناکام لوگ ہیں جو زندگی میں کچھ بھی نہ کر پائے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں. ان پر توجہ نہ دیں. ایسے لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کسی دوسرے کی برائی کرتے ہیں, خدا کے لیے ان سے ہوشیار ہو جائے. کیوں؟ اگر وہ دوسرے کی برائی آپ سے کر رہا ہے تو یقین کیجئے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے منہ سے 2-3 جملے ایسے نکل جائیں جس کو لے کر وہ بھاگا پہلے آدمی کے پاس جائے اور اپنی نمبر بنائے کہ دیکھیں آپ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں. اب اگر آپ نے کوئی ایسا واقعہ بیان کر دیا جس کا آپ کو اور شخص کو پتا تھا تو یقین نہیں کیجیے کہ ساری عمر کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے. ایک میں اس بات پہ ابھی گفتگو یہاں ختم کروں گا, انشاءاللہ اب گفتگو چلتی رہے گی. وہ یہ کہ بات بدلنے کا فن جانے اگر آپ کو زندہ رہے.
ان مایوس اور ناکام لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، بات بدلنے کا فن جانے۔ آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چغلی کھانا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مترادف ہے، یہ تو ان کو بھی معلوم، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ انہیں دیوار سے لگا رہے ہیں تاکہ وہ مزید آپ کو پنجہ مارے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، پہلی بات نہ کہنے کا فن آنا چاہیے، سلیقے کے ساتھ، تعلقات کو خراب کیے بغیر ایک پولائٹ انداز میں شٹ اپ کال دے کے کسی مایوس اور ناکام آدمی کو بھاشن دینے سے روکنا۔ آپ کو زندگی میں اگر جینا ہے تو یہ قرینہ سیکھنا ہو۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے اور آپ یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے اگر موضوع کاٹ دیا، اس کو بولنے سے روک دیا تو یہ ممکن ہے میرے لیے زیادہ مسائل کھڑے کرے گا، تو پھر ترکیب نمبر 2، اگر گفتگو ختم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بات کو بدلنے کا سلیقہ سیکھیں۔ آپ کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس کے کیا شوق ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ تھوڑی سی انفارمیشن ہو گئی۔ اور جب وہ بڑے جوش و خروش کے عالم میں ہو کہ میں تو برداشت نہیں کر سکتا جب اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایسے اور ویسے، اسے کیا ایک منٹ میں ذہن سے مجھے یہ بڑا یاد آیا، تم نے کل دیکھا تھا وہ انڈیا کا اور آسٹریلیا کا میچ، کیا کھیلا ہے یار، تماشا ہو گیا، مزہ آ گیا۔ اب انڈیا کا کرکٹ اس کی کمزوری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ہے اگر وہ فلموں کا ڈراموں کے شوقین ہے تو جب وہ اپنے جوش و خروش کے عالم میں یار ایک منٹ میں بھول جاؤ گا، تم دیکھ لو کہ وہ ڈرامہ چلنا بڑا اچھا ہے، یار کیا ایکٹنگ کر رہا ہے بندہ، اس کے تو یار واقعی اس کی میں سوچ رہا ہوں کسی اور بھی قصے دیکھوں، اس کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا، اس کے غبارے سے آپ نے ہوا نکال دی۔ بات سے روکنے کا فن سیکھیں، بات بدلنے کا فن سیکھیں، اس کے بغیر یہ لوگ آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ اور میں آپ سے صرف یہ کہوں گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنی ذات پر بھروسہ نہ کریں، کان کے کچے نہ بنیں، ہر چیز سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یا اتنا میں ساری عمر اس کو کیا سمجھتا رہا، ایس نے کیا بول دیا، جو اس نے بول دیا نا وہ اپنے اللہ نے خود جواب دے گا، آپ کو جواب نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، خدا کے لیے آپ اس کا اشتہار نہ بنائیں۔ آپ ہمدردیاں گین کرنے کے لیے لوگوں کو ای میلیں نہ ڈالنی شروع کر دیں، واٹس ایپ نہ ڈالنا شروع کر دیں، اسے اپنی حد تک رکھیں۔ اسکور سارے سیٹل ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچتی کوئی چیز نہیں ہے۔ بات چڑھتے ہیں، بات نہیں چڑھتی ہے۔ جب کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، اول تو کھلے دل سے معاف کریں، کھلے دل سے معافی مانگیں۔ نہیں مان رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کی لاٹری لگ گئی۔ آپ کہیں گے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، میرے ساتھ اتنا سب کچھ کیا گیا اور میں نہیں، آپ کی لاٹری لگ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کر، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ظالموں کی رسی کو ڈھیل دے دے اور اس دنیا میں بھی مظلوموں کو انصاف نہ ملے۔ انصاف ملے گا، ضرور ملے گا، اور وہ قیامت ملے گا، ذرا برداشت تو کر لیجیے تھوڑا سا۔ آپ کی لاٹری لگ گئی ہے کہ اب آپ اپنے رب کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے میرے ساتھ اس سے یہ زیادتی کی تھی، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، اور اس دن آپ کو ضرورت ہے۔ ان ناکام لوگوں کو، ان خاندان والوں کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس دن مدد چاہیے، انصاف چاہیے۔ پرابلم کیا ہوا کہ جب کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو آپ کے ہاتھ میں ایک توشہ آفرت آ گیا کہ میں نے روز قیامت پیش کرنا ہے۔ آپ نے یہاں کھا پی کے ختم کر دیا بھائی، کچھ نہیں بچا پیچھے۔
آپ خود ہی مدعی بن گئے، خود ہی گواہ بن گئے، خود ہی منصف بن گئے، اپنی عدالت لگا دی، خود ہی آپ نے اس کی سزا سنا دی، اور اپنے ملنے جلنے والوں کے حلقے میں ہر ایک کے ساتھ اپنے ساتھ بیتی ہوئی ظلم کی داستان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے لیے آپ صرف ایک موضوع ہیں، وقتی طور پہ چٹخاری لیتے ہیں، بعد میں صرف اپڈیٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں، کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، بھول جائیں سب۔ اس سارے پروسیس میں کیا کیا کہ توشہ آخرت آپ نے یہاں کھا کے ختم کر دیا۔ جب آپ نے کسی کو ایک جرم کی سزا دنیا میں دے دی تو اللہ سے انصاف کس چیز کا مانگیں گے؟ اس دن آپ کو یاد آئے گا کہ کاش میں نے ظلم کے اوپر برداشت سے کام لیا ہوتا، کاش میں نے کھلے دل سے اس کو معاف کر دیا ہوتا، تو آج اس کی نیکیاں مجھے ملنی تھی، اور اگر اس کی نیکیاں اتنی نہ ہوتی تو آج میری برائیاں اس کو جانی تھی، آج انصاف کا ترازو قائم ہونے والا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا کہ میں دنیا میں اپنے نمبر بنانے کی خاطر، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی خاطر یہ سنہری موقع میں نے کھو دیا ہے۔ گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی، طویل ہوگی، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔